تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ جو 3 مچھلیوں کی حکایت چل رہی تھی اسی کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے ہمارا گزشتہ کا ایپیسوڈ ختم ہوا تھا۔ پہلی مچھلی اس دریا کے کنارے سے نکل گئی اور بڑے سمندر میں چلی گئی اور اس نے شکاریوں سے اپنی جان کی حفاظت کر لی۔ جیسے ان کو پتہ چلا کہ اس کی عقل نے کہا کہ اب یہاں سے کوچ کر جانے کا وقت ہے ورنہ تیری جان کے لالے ہیں، تو وہ فوری وہاں سے نکل پڑی اور بڑے سمندر میں چلی گئی اور اپنے آپ کو اس نے محفوظ کر لیا۔ دیگر 2 مچھلیاں جو تھیں اس میں سے ایک آدھی عقل کی تھی، ایک بے وقوف تھی۔ وہ جو پوری عقل والی تھی وہ تو چلی گئی۔ اب آدھی عقل والی نے کیا کیا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ گفت ماہی دیگر وقت بلا چونکہ ماند سایہ عقل جدا، چونکہ وہ مچھلی عقل کے سائے سے جدا ہو گئی تھی۔ وہ جو عقل کا سایہ تھا، یعنی وہ پہلے والی جو مچھلی تھی جس نے عقل کا استعمال کیا تھا، اس کو کہتے ہیں عقل کے سائے والی۔ اب یہ عقل کے سائے والی وہاں سے نکل گئی تو اس سے اس کی جدائی ہو گئی۔ اب یہ اکیلی پڑ گئی کیونکہ دوسری جو ہے وہ تو بالکل کم عقل ہے، بالکل بے عقل کی ہے، اب یہ آدھی عقل والی ہے۔ تو اب اس نے، دوسری مچھلی نے اب ایسی صورتحال دیکھی کہ اب یہاں سے بچ کے جانے کی بھی صورت نہیں ہے۔ پہلے والی تو بچ کے جیسے ہی شکاری وہاں سے گئے سامان لانے کے لیے، جال لانے کے لیے، وہ نکل کر چلی گئی۔ اب شکاری پہنچ چکے، جال ڈالنے کا کام شروع ہو چکا، اب کچھ ہی وقت میں جال پڑنے والا ہے۔ اس وقت آدھی عقل والی کو سمجھ میں آیا کہ میں نے غلطی کی تھی۔ کوہ سوئے دریا شدو از غم عتیق فوت شد از من چنان نیکو رفیق۔ وہ تو دریا کی جانب چلی گئی، سمندر کی جانب چلی گئی اور غم سے آزاد ہو گئی، اور مجھ سے ایسا اچھا ساتھی چھوٹ گیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، ایک رہنما، ایک وہ جو رہنما کے انڈر میں جی رہا ہے اور ایک جس کا کوئی رہنما نہیں ہے، تینوں کی مثالیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ پہلا جو تھا وہ رہنما تھا کامل عقل، اس نے فیصلہ کر لیا اور ہجرت کر لی اور وہاں سے وہ چلا گیا۔ اب ایک تو بے رہنما والی ہے، اس کا کیا ہوگا وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ اب اس وقت اس مچھلی کا ذکر ہے جو رہنما والی تھی، لیکن اس نے رہنما کی بات نہیں سنی، اس کے نقش قدم پر وہ چلی نہیں، بلکہ اس نے اپنے آپ کو عقل مند سمجھا، جبکہ وہ اپنے رہنما کی طرح کی عقل مند نہیں تھی۔ لیکن اب جب جال آ چکا، اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے غلطی کی تھی، اور ایک اچھا ساتھی جو میرا تھا، جو میرا رہنما بن سکتا تھا، اس سے میں جدا ہو گئی۔ لیگزان اندیشمو برخود جنم خیشتن را ای زما مردہ کنم۔ اب میری عقل جتنی بھی ہے، اب اس کو بروئے کار لانا چاہیے، کام میں لانا چاہیے۔ سوچ میں پڑنے سے، فکر کرنے سے، خود کو تکلیف میں ڈالنے سے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی ترکیب ضرور نکالنی چاہیے، کیونکہ سلامتی اور بہتری تو اسی میں تھی کہ میں بھی اس کے ساتھ چلی جاتی، لیکن میں نے وہ غلطی کر دی۔ اب اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا، لہٰذا اس سے پہلے کہ جال پڑے اور میری جان کے لالے پڑ جائیں، کچھ نہ کچھ ترکیب ضرور سوچ لینی چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا؟ خیال کیا کہ میں اپنے آپ کو مردہ بنا لیتی ہوں، جال ڈالنے والے سمجھیں گے کہ میں مر چکی اور اس طرح سے میری جان بچ جائے گی۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، پس برارم عشق میں خود بر زبر پشت زیرو میرا ومبر آپ پر۔
میں اپنا پیٹ اوپر کی طرف کر لیتی ہوں اور اپنی پیٹھ کو نیچے کی طرف کر لیتی ہوں اور پانی کے اوپر آ جاتی ہوں۔ مچھلی جب مر جاتی ہے تو اس کی صورتحال یہی ہوتی ہے، مری ہوئی مچھلی پانی کی سطح کے اوپر آ جاتی ہے اور الٹی ہو جاتی ہے، تو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ مچھلی مر چکی ہے، اس کو نکال کر پھینک دیتا ہے۔ تو مچھلی کو خیال آیا کہ اب اپنی جان بچانے کا یہی طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مردہ ظاہر کرو، پانی کے اوپر الٹے ہو جاؤ۔ میروم بروے چنا کے خسروت، نئے بے سبا ہی چنا کے کسروت۔ پانی کے اوپر میں اب اس طرح سے آ جاؤں جیسے کہ کوئی تنکا آ جاتا ہے، کوئی سوکھا ہوا پتا آ جاتا ہے، پانی کے اوپر کیسا ہلتا رہتا ہے پانی کے لہروں کے ساتھ، ویسے ہی مجھے پانی کی سطح پر آ جانا چاہیے۔ جیسے تیرتا ہوا انسان جیسے ہوتا ہے ویسے نہیں ہونا ہے مجھے۔ اگر میں نے ذرا بھی یہ دکھانے کی کوشش کی کہ میں زندہ ہوں تو پھر میری جان کی بھی خیر نہیں ہے۔ مردہ گردم خیش بسپارم بے آپ، مرگ پیش از مرگ امنست از عذاب۔ میں اپنے آپ کو مردہ بنا لیتی ہوں اور اپنے آپ کو اس شکاری کے حوالے کر دیتی ہوں۔ زندہ مچھلی بچ کے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، میں بچ کے بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی، میں شکاری کے ہاتھ میں چلی جاؤں گی۔ یعنی اس کو کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جانا، اور مرنے سے پہلے مر جانا عذاب سے امن کا راستہ ہوتا ہے۔ اب یہ کیا مرنے سے پہلے مر جانا کیا ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ مرگ پیشس مرگ امنست فتح، این چنی فرمود مارا مصطفیٰ۔ اے نوجوان یاد رکھ، مرنے سے پہلے مر جانا ہی امن ہے۔ موت کے بعد تو سبھی فنا ہوتے ہیں، تم زندگی میں فنا کا درجہ حاصل کرو، وہ کمال ہے، اسی میں امن ہے، اسی میں سلامتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب اشارہ فرمایا ہے، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ موت آنے سے پہلے فنا حاصل کر لو، موت کے بعد تو سب کو فنا ہوگی۔ کل من علیہا فان، فنا تو سب کو ہے۔ تو ہر انسان جو ہدایت کے راستے پر ہے، جو گمراہی کے راستے پر ہے، جو کامیاب ہونے والا ہے، جو ناکام ہونے والا ہے، جو جنت میں جانے والا ہے، جو دوزخ میں جانے والا ہے، سب مرنے کے بعد فنا ہونے والے ہیں۔ لیکن کامیاب انسان وہ ہوگا جو زندگی میں مر جائے، فنا کا درجہ حاصل کرے۔ گفت موتو کلکم من قبل ان یأتی الموت تموتو بالفتن، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے تم فنا کا درجہ حاصل کر لو۔ یہ فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے اور فتنوں سے تم مرو، اپنے آپ کو مار ڈالو۔ ہم چنا مردو شکم بالا فگند، آپ گہ بردش نشیب و گہ بلند۔ تو اس طرح سے وہ مچھلی مردہ ہو گئی اور اپنے پیٹ کو اوپر کر لیا، اور صورتحال ایسی ہو گئی، پانی کی جو لہریں تھی کبھی اس کو اوپر لے جاتی تھی، کبھی اس کو نیچے لے کے جاتی تھی۔ اب پانی کی لہروں کی طرح وہ بھی اوپر نیچے ہونے لگی۔ اب اس کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ مچھلی مری ہوئی ہے۔ ہر یہ کیزاں قاصداں بز غصہ برد، کے دریغا ماہیے مہتر بمرد۔ اب یہ جو تین شکاری تھے، جب انہوں نے واپسی کے بعد نظارہ دیکھا تو مختلف تھا۔ جاتے خود انہوں نے دیکھا تھا کہ تین بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، جب یہ شکار کا ساز و سامان لانے گئے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ اب دو ہی مچھلیاں ہیں، ایک تو مچھلی جا چکی ہے، اور اب دوسری مچھلی کی بھی حالت یہ ہے، جو کہ بڑی مچھلی ہے اچھی، جس میں اچھا گوشت مل سکتا تھا، وہ بھی مردہ پڑی ہوئی ہے۔ اب افسوس کرنے لگے، ہائے یہ کیا ہو گیا، اب ایک ہی مچھلی ملے گی، وہ بھی چھوٹی مچھلی، ہم نے دو مچھلیوں سے ہاتھ دھو دیے۔ شاد می شد او ازاں گفتے دریخ، پیش رفت این بازیم رستم زتیخ۔ اب جیسے اس مچھلی کے کان میں وہ آواز آئی شکاریوں کی افسوس کرنے کی، وہ اندر ہی اندر خوش ہونے لگی۔ چلو اب ان کو یقین ہو گیا ہے کہ میں مر گئی ہوں، میری یہ چال کامیاب ہو گئی ہے، اور میں تلوار سے تیغ سے بچ چکی ہوں۔ اب شکاریوں کو اگر یقین آ جائے کہ یہ مر چکی ہے تو وہ تو کہاں اس کا شکار کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ پس گرفتش یک سے یاد ارجمند، پس برو تفکر دوبر خاکش فگند۔ پھر دونوں کے اوپر جو ہے شکاریوں نے جال ڈالے اور دونوں مچھلیوں کو پکڑ کر پانی کے باہر نکالے، اور ایک مری ہوئی جو مچھلی تھی، جو مری ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اس کو دیکھ کر ہاتھ میں پکڑ کر اس نے افسوس کیا، ہاں یہ کیا ہو گیا، اور افسوس کر کے تھوکا
میں نے بڑی غلطی کر دی، اور پھر اس کو اٹھا کر نیچے پٹک دیا، پھینک دیا۔ اب مری ہوئی مچھلی لے کر کیا کریں گے؟ پھینک دیا اس کو۔ غلط غلطاں عرفت پنہا اندر آپ، ماند آ احمق ہمیں کر دی اضطراب۔ اب وہ جو مچھلی تھی جیسے ہی اس کو پھینکا، پانی کے کنارے سے تھوڑا سا ڈسٹنس کے اوپر پھینکا گیا، پانی جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے تھوڑا باہر پھینکا گیا۔ اب جیسے ہی ہاتھ سے مچھلی نکل گئی، اس نے شکاریوں کی نظروں سے چونک کر پھڑپھڑاتے ہوئے سیدھا پانی کے اندر چلی گئی۔ اور وہ جو دوسری مچھلی تھی جو احمق تھی، وہ تڑپتے ہوئے جال میں پھنس گئی تھی۔ اس چپو از راست می جست آں سلیم، تاکہ بجہت خیش برہانت گلیم۔ وہ سادہ سیدھا مزاج والی بے وقوف جس کو عقل نہیں تھی، وہ جال کے اندر کودتی تھی، کبھی دائیں کودتی تھی کبھی بائیں کودتی تھی، اور کسی طرح کوشش کرتی تھی کہ دریا میں واپس اچھل کر چلی جائے، لیکن یہ اس کی کوشش کامیاب ہونے والی تو نہیں تھی، کیونکہ وہ جال میں پھنس چکی تھی۔ دام افگندند اندر دام ماند، احمقی اورا دراں آتش نشاند۔ جال پھینکا گیا اور وہ جال میں پھنس چکی تھی، یعنی اس کی بے وقوفی نے اس کو آگ کا راستہ دکھایا۔ شکاریوں کی وجہ سے وہ جال میں نہیں پھنسی، بلکہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے وہ جال میں پھنسی۔ برسرے آتش بپشتے تابے، با حماقت گشت او ہم خوابے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ گرم گرم آگ پر رکھے ہوئے گرم گرم توے کی نظر ہوئی، یعنی اپنی حماقت سے اپنی جان گنوا بیٹھی۔ او ہمی جوشید استف سعیر، عقل میں گفتش علم یاتک نذیر۔ وہ آگ کی گرمی سے اب ابل رہی تھی، اس کو تلا جا رہا تھا۔ اب یہاں پر ان تینوں مچھلیوں کی مثال دیتے ہوئے جو کیریکٹرز آپ سامنے لا رہے ہیں، اس کو قرآن مجید کے حوالے سے ملاتے ہیں آپ۔ سورہ الملک کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 11 تک جو کافروں کا ذکر کیا گیا ہے، آپ اس کا ذکر فرما رہے ہیں یہاں پر۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، یہ وہ ذکر کر رہے ہیں۔ عقل میں گفتش الم یاتک نذیر، جب کبھی کوئی گروہ انسانوں کا جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، ان کو جہنم میں ڈالتے وقت، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ تم نے اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ قالوا بلا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور آیا تھا۔ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے تھے۔ فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے ان سے کہا کہ اللہ نے ایسا کچھ نہیں اتارا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو کھلی گمراہی میں تھے، بڑی گمراہی میں پھنسے ہوئے ہو۔ ہم نے اس طرح کہا تھا انبیاء کرام کے ساتھ۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور پھر کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو آج دوزخ والوں میں سے تو نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم، اب اپنے گناہوں کا اقرار کیا انہوں نے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو پھٹکار ہو دوزخیوں پر۔ جب ہم نے اپنے پاس سے اپنے میسنجرز بھیجے تھے، ان کو دوزخ کا ڈر سنایا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ اس بڑے عقل والے کی بات سن کر اس کے پیچھے پیچھے ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پہلی مثال جو دی گئی پہلی مچھلی کی، وہ انبیاء کرام ہیں، جنہوں نے بر وقت صحیح فیصلہ کیا اور حق کے راستے پر چلے گئے، دنیا داری میں نہیں پھنسے، آخرت کا سمندر اختیار کر لیا، دنیا کا چھوٹا سا کنٹا چھوڑ دیا۔ اب جو ان کے ماننے والے تھے آدھی عقل والے، ان کو چاہیے تھا کہ ان کے پیچھے پیچھے چلے جاتے، لیکن وہ پیچھے پیچھے تو نہیں گئے، الٹتے پھلٹتے کسی ترکیب کے ساتھ کسی طرح اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، وہ ہے مومنین۔ اور تیسرے جنہوں نے بالکل نبی کی بات نہیں سنی، جھٹلا دیا، وہ تھے کافر جو جال میں پھنس گئے۔ او ہمی جوشید استف سعیر، عقل میں گفتش علم یاتک نذیر۔
وہ آگ کی گرمی میں ابل رہی تھی۔ اب یہ یہاں جہنم کی آگ کا ذکر کرتے ہوئے آپ اسی کو سمجھا رہے ہیں، توے کی گرمی ابل رہی تھی۔ عقل اس سے کہتی تھی، یعنی عقل اس کی اپنی عقل اس سے کہتی تھی، کیا تیرے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ او ہمیں گفت شکنجہ و بلا، ہم چو جانے کافراں قالوا بلا، اور وہ شکنجے میں پھنس کر، جال میں پھنس کر، بلا میں مبتلا ہو کر کہتی تھی کافروں کی طرح۔ کافر بھی تو اسی کہتے تھے، کیوں نہیں آیا؟ برابر آیا تھا۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، یقیناً آیا تھا ڈرانے والا۔ وہ مچھلی بھی کہے گی کافروں کی طرح، بعض می گفتو کہ گرئی بار من، وار ہم از محنت گردن شکن۔ پھر وہ کہتی تھی کہ اب کی بار ذرا مجھے ایک بار پھر سے پانی میں جانے کا موقع ملے، اس جال سے میں نکل جاؤں تو یہ گردن توڑ مصیبت سے اپنے آپ کو چھڑا دوں۔ ایک بار غلطی سے پھنس گئی، اب کہ اگر مجھے چھوڑا جائے گا واپس پانی میں تو اب میں کسی جال میں نہیں پھنسوں گی۔ من نسازم جزب دریائے وطن، آپ گیرے را نسازم من سکن۔ اب کہنے لگی کہ اب میں دریا کے سوا کسی اور کو اپنا مسکن نہیں بناؤں گی، اس چھوٹے سے کنٹے میں نہیں رہوں گی، میں اب دنیا داری نہیں کروں گی، دینداری کے راستے پر آ جاؤں گی، میں نبی کی بات کو نہیں ٹھکراؤں گی، میں کسی تالاب کو اپنی آرام گاہ نہیں بناؤں گی، دنیا میں عیش نہیں کروں گی۔ یہ وعدے کرنے لگی دل ہی دل میں، ایک بار مجھے پھر ایک بار موقع تو مل جائے۔ آب بے حجو یمو ایمن شوم، تا ابد در امن صحت می روم۔ لامحدود پانی تلاش کروں گی، اتنے چھوٹے سے پانی میں نہیں رہوں گی، تو میں امن میں ہو جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے امن میں، سکون میں، صحت میں چلی جاؤں گی۔ ہم چنی می کرد با خود عہدہا، کس چنی ورتا اگر گردم رہا۔ وہ اپنے آپ سے ایسے عہد کرتی تھی دل ہی دل میں، ایک بار مجھے موقع مل جائے تو پھر میں ایسا نہیں کروں گی جو پہلے میں نے غلطی کی تھی۔ اگر اس ہلاکت سے، اس بربادی سے مجھے نجات مل جائے، رہائی مل جائے، تو پھر ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ دامن آخل بے گیرم روز و شب، تا نیفتم در چنی رنجو تاب۔ دن رات کسی عقل مند کا دامن پکڑے رہوں گی، چھوڑوں ہی نہیں۔ اب جو میں نے غلطی کر دی ہے اس سے مجھے بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے، لیکن آئندہ اگر مجھے پھر موقع ملے تو میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی، عقل مند کا دامن پکڑے رہوں گی، اس کے پیچھے پیچھے چلوں گی، تاکہ ایسی تکلیف اور ایسی مصیبت میں پھر نہ پھنسوں۔ اب اندر ہی اندر یہ عہد کرنے لگی۔ اس کے اوپر مولانا روم یہاں پر ایک اور بات شروع کر رہے ہیں کہ جو لوگ مصیبت کے وقت پر اپنی غلطی سے توبہ کرتے ہیں وہ سچے توبہ کرنے والے نہیں ہوتے، وہ جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پریشانی کی وجہ سے کر رہے ہیں توبہ، پھر جب پریشانی دور ہو جائے گی تو پھر اسی راستے پر آ جائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، سورہ الانعام میں آیا ہے۔ اگر وہ واپس لوٹا دیے جائیں، واپس بھیج دیے جائیں دنیا میں، جیسا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ایک بار پھر دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم برائیوں سے بچیں گے، ممنوعات کو اختیار نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، وہ جانے کے بعد پھر کریں گے، کیونکہ وہ جھوٹے۔ اب مصیبت پریشانی کو دیکھ کر ایسی توبہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ مصیبت پریشانی دور ہو جائے گی پھر وہی راستہ اختیار کر لیں گے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ عقل می گفتش حماقت بات وسط، با حماقت عہد را آیت شکست۔ عقل کہتی ہے کہ جب تک حماقت، بے وقوفی تیرے ساتھ ہے تو اپنے وعدوں کو توڑتا ہی رہے گا۔ پہلے بے وقوفی کو، حماقت کو اپنے آپ سے دور کر، کسی عقل مند کو پکڑ لے، یا تو خود عقل مند بن جا یا کسی عقل مند کا بن جا۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک تو ایسے ہی کرتا رہے گا، وعدے کرتا رہے گا، توڑتا رہے گا، وعدے کرتا رہے گا، توڑتا رہے گا۔ لوگ بڑے بڑے وعدے کر دیتے ہیں وقت آنے پر، لیکن وہ وعدہ پورا نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ انہوں نے مجبوری میں وعدہ کیا ہے، مجبوری میں توبہ کی ہے، مصیبت پر توبہ کی ہے، پریشانی میں توبہ کی ہے۔ جیسی پریشانی دور ہوگی وہ توبہ کو بھلا بیٹھیں گے۔ عقل را باشد وفائے عہدہا، تو نداری عقل رو اے خربہا۔ عہدوں کی، وعدوں کی وفاداری
عقل کے لیے ہے. عقل ہے تو ایفاء عہد، وعدوں کی پاسداری ممکن ہے. تم کو عقل ہی نہیں ہے. اے گدھے کی قیمت والے، عقل میں تجھ میں عقل نہیں ہے. You do not have reason. Be gone. O you whose value is that of an ass. پہلے اپنی ویلیو کو بڑھاؤ، انسانی ویلیو پیدا کرو. گدھے کی ویلیو جب تک پیدا کریں گے، وعدے کرتے جائیں گے، توڑتے جائیں گے. بڑے بڑے لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، بڑے بڑے مقام پر جا کے وعدے کرتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو عقل چاہیے تمہارے اندر ہے ہی نہیں. چونکہ اخلص نیست نسیاں میر تست، دشمنوں باطل کنے تدبیر تست. چونکہ تمہارے اندر عقل ہے ہی نہیں، اسی لیے بھول تمہارے اوپر حکمران بنی ہوئی ہے. اگر عقل ہوتی تو اپنا وعدہ کبھی نہیں بھلاتے. بھول جو ہے نا، وہ تمہارے اوپر حکمران بنی ہوئی ہے، تمہارے اوپر غالب آ گئی ہے. بھولتے جاتے ہیں، وعدہ فراموش کرتے جاتے ہیں. تمہاری ہر تدبیر کو باطل کرنے والی چیز ہے، یہ تمہاری دشمن ہے. اپنے اندر وہ عقل پیدا کرو یا پھر عقل والوں کی سنو. دو ہی راستے ہیں. از کم یہ عقل پروان خسیس، یاد نارت ذاتش و سوز و حسیس. یہ جو پروانہ ہے جو تم دیکھتے ہو، پتنگا جس کو کہتے ہیں، روشنی کے اطراف بن بناتا رہتا ہے. روشنی اس کو جلاتی جاتی ہے، پھر وہ روشنی کی طرف ہی جاتا جاتا ہے. ہلاک ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی روشنی کے پاس ہی جاتا ہے، روشنی کو جا کر مارتا ہے. کیوں کر رہا ہے ایسا؟ جب روشنی اس کو جلا رہی ہے تو پھر وہ روشنی کی طرف ہی کیوں جا رہا ہے؟ اسی مفہوم کو میں نے ایک شعر میں بھی کافی پہلے بیان کیا تھا. اعادہ کہہ رہا ہے مجھ کو پروانے کا احمد. شمع جلا رہی ہے اس کو، پھر بھی پروانہ ہے کہ اسی کے پیچھے جا رہا ہے، ریپیٹ کر رہا ہے وہی ایکٹ کو. کیا وجہ؟ اعادہ کہہ رہا ہے مجھ کو پروانے کا احمد، کہ اس میں یاد رکھنے کی صلاحیت کا فونا ہے. وہ جاتا ہے، جلتا ہے، جب وہ جلاتی ہے پیچھے پلٹ کر آ جاتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر وہی کام کرتا ہے. یہی کام تم کر رہے ہو. تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، توبہ کرتے ہو، پھر جب تکلیف دور ہوتی ہے پھر اسی راستے پہ آ جاتے ہو. سمجھ میں آتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس وقت تم وعدہ کرتے ہو کہ میں یہ نہیں کروں گا، پھر جب بھول جاتے ہو پھر وہی کام کرتے ہو. چونکہ پرش سوخت توبہ می کنت، آز و نسیانش براتش می زنت. جب اس کے پر جلتے ہیں تو توبہ کرتا ہے، لیکن جب حرص غالب آ جاتی ہے یا پھر بھول غالب آ جاتی ہے تو پھر اس کو آگ میں جھونک دیتی ہے. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. انسان جو ریپیٹ کرتا ہے غلطی کو، ایک چیز ہوتی ہے اس کی بھول، ایک چیز ہوتی ہے اس کی حرص، لالچ. کسی بھی چیز کی لالچ جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو آدمی کرتا ہے. ضبط و درک و حافظی و یادداشت، عقل را باشد کے عقل را فراشت. اب چار چیزوں کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. ایک ضبط، ایک درک، ایک حافظی اور ایک یادداشت. ضبط کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اندر اتارنا، جیسے کہ گریسپ ہوتا، گریسپنگ. ضبط یہ چیز ہونا آپ کے اندر، ضبط کی صلاحیت، کسی بھی چیز کو اپنے اندر اتارنے کی صلاحیت، وہ کہتے ہیں ضبط. درک کہتے ہیں سمجھ کو، عقل کا صحیح استعمال کرنا، اپریہنشن، یہ ہونا چاہیے دوسری چیز. تیسری چیز حافظی. حافظی کس کو کہتے ہیں؟ یادداشت کو نگہداشت میں تبدیل کرنا. اب یادداشت بھی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. یادداشت تو میموری ہوتی ہے. اب میموری کو ریٹینٹیونیس میں لانا. تو چار چیزیں ہو گئی. ایک ہو گیا گریسپ، ایک ہوتا ہے اپریہنشن، ایک ہے ریٹینٹیونیس اور ایک ہوتا ہے میموری. ضبط و درک و حافظی و یادداشت، چار چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں. عقل را باشد، یہ چار چیزیں عقل میں ہوتی ہیں کیونکہ ان کو ہی عقل نے بلند کیا ہے. یہ چاروں چیزیں عقل کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں تو عقل میں ہی رہتی ہیں. تو عقل ہوگی تو یہ چار چیزیں بھی ہوگی اور کبھی نہیں بھولو گے. چونکہ گوہر نیست تابش چوں بود، چوں مذکر نیست
یا بسچوں بود. جب جوہر ہی نہیں ہے تو چمک کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ بھئی عقل کا جوہر ہے یہ. تمہاری عقل کے اندر یہ جوہر نہیں ہے تو تمہاری عقل کو عقل نہیں کہا جا سکتا. اور اگر تم عقل سمجھتے بھی ہو لیکن ہوگا تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ جوہر ہونا چاہیے کسی بھی چیز کے اندر. جوہر نہیں ہے تو چمک بھی پیدا نہیں ہوتی. اس کو میں اور اچھے طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. 2 کاپر وائرز لٹک رہے ہیں. ایک کاپر وائر کو آپ نے بلب سے کنیکٹ کیا، کنیکٹ کرتے ہی بلب جل گیا، روشنی آ گئی. دوسرے کاپر وائر کو پھر آپ نے ایک بلب سے کنیکٹ کیا، روشنی نہیں آئی. یا اسی بلب سے کنیکٹ کیا، جس بلب کو اس کاپر وائر سے کنیکٹ کیا تھا اور بلب روشن ہو گیا تھا، وہی بلب آپ نے نکال کر دوسرے وائر سے کنیکٹ کیا، روشن نہیں ہوا. تو پہلے آپ کو خیال ہوا کہ شاید اس کاپر وائر میں کوئی خرابی ہے، لیکن آپ نے ایکسپرٹ کو بلا کر چیک کرایا تو اس نے کہا کہ کاپر وائر میں کوئی خرابی نہیں ہے، بہترین ہے. پھر روشنی کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ اس میں جوہر نہیں تھا. دکھائی دینے میں دونوں کاپر وائر سیم ہے لیکن اس کے اندر جوہر نہیں تھا. اور جوہر کیا ہے؟ الیکٹریسٹی ہے. الیکٹریسٹی ہی نہیں ہے تو کاپر وائر چاہے کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو وہ کسی بلب کو روشن نہیں کر سکتا. یہاں پر آپ وہی بتا رہے ہیں کہ جوہر ہی نہیں ہے تو چمک کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ جب یاد دلانے والا ہی نہیں ہے تو اس کی واپسی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو مذکر نیست، اگر مذکر نہیں ہے، یاد دلانے والا نہیں ہے تو اس کی واپسی کیسے ہوگی؟ ای تمنا ہم زب اخلی اوست کہ نہ بینت کا حماقت را چے خوست. یہ تمنا رکھنا کہ میں پھر چانس ملے تو ایسا نہیں کروں گا، یہ خود اس کی کم عقلی کی وجہ سے ہے. ایسا کہنا خود کم عقلی ہے کیونکہ وہ نہیں دیکھتا کہ حماقت کی خصلت کیا ہے. اگر تو حماقت رکھنے والا ہے تو حماقت کی خصلت ہی یہی ہے کہ پھر وہی کرے گا. تو آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ حماقت رکھنے والے ہیں، اس کے بعد آپ کا یہ وعدہ کرنا کہ مجھے پھر چانس ملا تو پھر نہیں کروں گا، یہ بیوقوفی ہے. یہ خود اپنے آپ میں حماقت ہے کیونکہ حماقت پھر کراتی ہی کراتی ہے. پہلے اپنی حماقت کو ختم کرو، پہلے عقل پیدا کرو. ندامت از نتیجہ رنج بود نئے ز عقل روشن ہے چون گنج بود. ندامت جو ہوتی نا وہ تکلیف کا نتیجہ تھی. اب جو آپ کو ندامت ہو رہی ہے، ندامت کہتے ہیں کنٹریشن کو، کسی بھی چیز کا افسوس کرنا، شرمندہ ہو جانا کسی بھی چیز پر. تو وہ تکلیف کی وجہ سے شرمندگی ہوئی تھی، تو جب تک تکلیف ہوگی شرمندگی رہے گی. جب تکلیف دور ہو جائے گی تو شرمندگی بھی ختم ہو جائے گی. اب آپ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اب احساس ہو رہا ہے کہ میں نے غلطی کی تھی، تب آپ یہ ندامت کر رہے ہیں. لیکن جیسے یہ تکلیف دور ہو جائے گی آپ کی ندامت بھی دور ہو جائے گی. لیکن روشن عقل کی وجہ سے اگر ندامت ہوئی ہوتی تو جو کہ اصل خزانہ ہے تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں کہ وقت مرگ، موت سے پہلے جب آپ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس وقت توبہ کرنے سے فائدہ نہیں ہے. جب آپ صحت مند ہے، جب آپ ہر اعتبار سے صحیح ہے، اس وقت توبہ کرو، وہ فائدے کی ہوگی. چونکہ شد رنج ندامت شد عدم مین ارزت خاک توبہ و ندم. جب تکلیف ختم ہو گئی تو ندامت بھی ختم ہو گئی. اور ایسی توبہ، ایسی ندامت خاک، مٹھی، دھول کے برابر بھی نہیں ہے. ایسا کوئی کام، نہ ریپنٹنس نہ کانٹریشن، کوئی بھی کام میں نہیں آئے گا. آندم ظلمت غم بست بار پس کلام اللیل یمحو النہار. غم کی جو تاریکی آپ کے اوپر چھائی تھی اس کی وجہ سے آپ کو ندامت ہوئی ہے، ورنہ آپ کی ندامت آپ کے دل سے نہیں ہوئی. تکلیف اور غم کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ کو ندامت ہوئی ہے. تو اس کو ہماری زبان میں ندامت نہیں کہتے. پس کلام اللیل یمحو النہار، ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے؟ رات کو بات کرتے ہیں، صبح کو بھول جاتے ہیں. رات کو توبہ کرتے ہیں، صبح کو بھول جاتے ہیں. رات کی بات کو دن مٹا دیتا ہے. یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. چوں برفت ظلمت و غم گشت خوش ہم رود از دل نتیجہ و زاد اش. جب اندھیرا ختم ہوا غم کا، تکلیف کا،
اور غم خوشی بن گیا، خوشی میں کنورٹ ہو گیا، تو دل سے اس کا جو نتیجہ تھا جس کی وجہ سے ندامت ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پیڑ ہے تو پیداوار ہے، پیڑ ہی کٹ گیا تو پیداوار بھی ختم۔ جس کی وجہ سے آپ کو ندامت ہوئی تھی وہ چیز جب تک ہے آپ کو ندامت ہے، اگر وہ چیز ختم ہو گئی ندامت بھی ختم ہو جائے گی۔ می کند او توبہ او پیر خرد، بانگ لو ردو لعادو میزنت۔ وہ تو توبہ کرتا ہے تکلیف اور پریشانی میں، لیکن جو اس کی بوڑھی عقل ہے وہ پکارتی ہے کافروں کی طرح، لو ردو لعادو، اگر ہم لوٹائے گئے تو پھر کریں گے ایسا، ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا سورہ الانعام میں ذکر کیا گیا ہے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ کافر یہی کہیں گے جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے بات نہیں مانی، اگر ہم کو پھر دنیا میں بھیجا گیا اب ہم کفر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تم یہ عذاب کو دیکھ کر اس کے خوف سے یہ بول رہے ہیں، جیسے عذاب اٹھا لیا جائے گا تم پھر اسی راستے پر آ جاؤ گے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیونکہ ایک چیز کی وجہ سے جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو جب تک وہ چیز ہوتی ہے وہ کرتا ہے، اور جب چیز وہ ختم ہو جاتی ہے آدمی کام بھی رک جاتا ہے۔ تو وجہ سے نہیں کرنا چاہیے، وجہ پرماننٹ وجہ بناؤ کسی بھی چیز کو کرنے کی تو آپ پرماننٹلی کام کریں گے۔ اگر ٹیمپرری وجہ بنائیں گے تو پھر ٹیمپرری کام ہی ہوگا۔ اگر اللہ واسطے کام کر رہے ہیں تو جب تک اللہ ہے تب تک آپ کا کام ہوگا، مطلب کا ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخصیت کی وجہ سے کام کریں تو جب تک وہ ہوں گے سامنے کام کریں گے وہ جاتے ہی چلے جائیں گے۔ اس سلسلے میں اور بھی بڑی کام کی باتیں آپ کو بیان کی جائیں گی انشاءاللہ، وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی پیروی، بہر توبہ درائے شباب نبی، بشنو از گوش دل مثنبی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شبی، بشنو از گوش دل مثنبی